جون 1953 ایک واقعہ، 3 کہانیاں مگر انجام ناخوشگوار۔ ایک عظیم اداکارہ اور گلوکارہ کو طلاق ہوئی تو ایک نوجوان کرکٹر کا کیریئر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملکہ ترنم نور جہاں اور سابق ٹیسٹ کرکٹر نذر محمد کی محبت کی داستان کو اس کے تینوں اہم کرداروں نے مختلف انداز میں بیان کیا۔ نذر محمد مشہور موسیقار فیروز نظامی کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کی نور جہاں کے ساتھ پہلی ملاقات بمبئی میں اس وقت ہوئی جب مستقبل کے عظیم گلوکارہ صرف 11-12 برس کی تھیں۔ نذر محمد گلوکاری بھی کرتے تھے۔ نور جہاں کی رائے میں انہوں نے اتنی اچھی آواز بہت کم مرد گلوکاروں کی سنی تھی۔ ان کی آواز میں مردانگی پائی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں محبت بڑھتی گئی، وعدے کیے گئے، مگر پھر نذر محمد نے خاندان کے دباؤ پر کسی اور لڑکی سے شادی کر لی۔ نور جہاں نے شوکت حسین رضوی کو اپنا جیون ساتھی بنا لیا اور یوں دونوں کی محبت کا یہ پہلا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ نور جہاں کے مطابق شوکت رضوی کے کئی اداکاروں کے ساتھ تعلقات تھے۔ انہیں دکھانے کے لیے نذر محمد سے دوبارہ تعلقات بنائے۔ یہی سوچا کہ نذر کو ایک دوست اور بھائی سمجھ کر ملوں گی۔ یوں نور جہاں اور نذر محمد کی ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ نور جہاں کے شوہر جس وقت اس گھر میں داخل ہوئے جہاں نذر محمد ان سے ملنے آئے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک پستول تھا، جسے دیکھ کر نذر محمد گھبرا گئے اور جان بچانے کے لیے کھڑکی سے کود گئے۔ وہ شور مچانے کی بجائے خاموش رہیں اور گھر چلی گئیں، جس کے بعد ان کی نذر محمد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ شوکت حسین رضوی کا موقف یہ ہے کہ جس دن انہوں نے نور جہاں اور نذر محمد کو دیکھا تو ان کے پاس پستول نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ دونوں کو گولی مار دیتے۔ نذر نے گھبرا کر 25 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا دی، جس کے باعث ان کا بازو ٹوٹ گیا۔ نور جہاں نے خوب شور مچایا اور ان پر کئی سنگین الزامات لگائے۔ اس کہانی کے اہم کردار نذر محمد عمر بھر خاموش رہے، تاہم عمر کے آخری حصے میں ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ نور جہاں انہیں قومی کرکٹر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی مردانہ وجاہت، پر اثر شخصیت اور گلوکاری کی وجہ سے پسند کرتی تھی۔ ایک دن نور جہاں کی اسلامیہ پارک کے گھر میں گفتگو کے دوران اچانک شوکت رضوی آ گئے۔ انہیں ایک دیوار نظر آئی۔ وہ اس پر چڑھ کر دوسری طرف نیچے چھلانگ لگانا چاہ رہے تھے کہ بدقسمتی سے زمین پر گرنے کے باعث ان کا بازو ٹوٹ گیا۔ شوکت حسین رضوی کے خلاف تنسیخ نکاح کے مقدمے کی سماعت کے دوران مولوی مشتاق حسین نے نور جہاں پر جرح کرتے ہوئے ان کے نذر محمد کے ساتھ تعلقات کو ثابت کرنے کی کوشش کی تو نور جہاں نے بڑی عدالت میں کہا، میرے نذر کے ساتھ ایسے ہی تعلقات رہے ہیں جیسے مولوی مشتاق حسین کے ساتھ۔ میری ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی اتنی ہی دفعہ ہوئی ہیں جتنی بار مولوی مشتاق حسین کے ساتھ، اور یہ اسی سلسلے میں ہوتی رہی ہیں جس سلسلے میں مولوی مشتاق حسین کے ساتھ۔ میڈم نور جہاں نے سابق صدر جنرل ضیاء خان کے ساتھ ہمیشہ اپنے اسکینڈل کی تردید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں افسوس ہوتا ہے کہ ملک کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں پذیرائی کی بجائے انہیں اسکینڈلز کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ بچپن میں ایک حادثے کے باعث میڈم نور جہاں کا دایاں کان ناکارہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک ہیڈ فون لگا کر گانا ریکارڈ کراتی تھیں۔ البتہ کئی گلوکار ان کی دیکھا دیکھی ایک کان میں ہیڈ فون لگا کر گانا ریکارڈ کرانے لگے۔ مختلف شعراء اور ادیبوں نے بھی نور جہاں کو خراج تحسین پیش کیا۔ منٹو نور جہاں سرور جہاں میں لکھتے ہیں، شراب گلے کے لیے سخت غیر مفید ہے، لیکن سہگل مرحوم ساری عمر بڑا نوشی کرتے رہے۔ دھنی اور تیل کی چیزیں گلے کے لیے تباہ کن ہے، یہ کون نہیں جانتا، مگر نور جہاں پاؤ پاؤ بھر تیل کا چار کھا جاتی ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب اسے فلم کے لیے گانا ہوتا ہے تو خاص اہتمام سے پاؤ بھر اچار کھائے گی، اس کے بعد برف کا پانی پیے گی، پھر مائکرو فون کے پاس جائے گی۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح آواز نکھر جاتی ہے۔ یوں آواز کیوں کر نکھرتی ہے، گلا کیسے صاف ہوتا ہے، اس کے متعلق نور جہاں بہتر جانتی ہے۔ دنیا سے رخصت ہونے سے 3 ماہ پہلے ستمبر 2000 میں آخری سالگرہ منائی۔ اس میں اپنی فیملی کے علاوہ خواجہ نجم الحسن، شمیم آرا، نگہت سلطانہ اور فریدہ خانم کو بلوایا۔ وہاں آئے لوگوں سے یہی کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، بس ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ نور جہاں کی وفات سے چند روز قبل برصغیر کے عظیم اداکار دلیپ کمار ان سے ملنے اسپتال آئے۔ نور جہاں کی خواہش تھی کہ ملاقات میں وہ بہترین لگیں۔
میک اپ آرٹسٹ نبیلہ نے اسپتال میں ان کا ہیئر کٹ کیا۔ نور جہاں کی بیٹی نازیہ کے مطابق جب ان کی والدہ کنسرٹ کے لیے بھارت گئیں، دلیپ صاحب سٹیج پر گئے اور کہا، میڈم آپ 35 برس بعد انڈیا آئی ہیں اور ہم 35 سال سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دلیپ صاحب نے ان کی والدہ کا انٹرویو بھی کیا اور یہ پہلی بار تھا جب دلیپ کمار خود کسی کا انٹرویو کر رہے تھے۔ دورہ بھارت میں دلیپ کمار اور یش چوپڑا نے بمبئی میں ان کی میزبانی کی۔ دلیپ کمار نے ان سے دل ہی دل میں سلگ کر بجھے ہم گانے کی فرمائش کی۔ نور جہاں کی وفات پر دلیپ کمار نے کہا، ملکہ چلی گئی مگر اس کے سر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جب نور جہاں نے فیض صاحب کی مشہور نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ گئی تو ہر طرف اسی نظم کے چرچے ہونے لگے۔ ایک تقریب میں فیض صاحب سے کسی نے اس نظم کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی وہ نظم تو ہم نے نور جہاں کو دے دی ہے، وہ اب ہماری نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ فیض صاحب سے یہ نظم پڑھنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے معذرت کر لی۔ مہدی حسن کی رائے میں نور جہاں آخری سلجھی عورت ہے۔ ان دونوں کے درمیان کسی بات پر ناراضی چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں نے اکٹھا گانا نہ چھوڑا۔ ایک مرتبہ شوٹنگ کے دوران مہدی حسن کی گائیکی پر نور جہاں نے بے ساختہ ہیڈ فون اتارا اور مہدی حسن کے گلے لگی اور یوں دونوں کی ناراضی دور ہو گئی۔ ملکہ ترنم سے متعلق لتا کہتی تھی کہ وہ نور جہاں ہی بننا چاہتی تھیں۔ انہیں سن کر اپنا تلفظ درست کیا۔ لتا نے نور جہاں کی وفات پر ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، ایسے لگتا ہے جیسے موسیقی کی عمارت میں ایک دراڑ پڑ گئی ہے۔ ایک مرتبہ نور جہاں دوستوں کی محفل میں اپنے گیتوں کی غیر معمولی کامیابی کو اپنے بچوں کی پیدائش سے جوڑ رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب میرا گیت آواز دیکھ کہاں ہے دنیا میری جواں ہے ہٹ ہوا تو میرا بیٹا اکبر پیدا ہونے والا تھا، اسی طرح میرا گیت چند یا ٹوٹیا سپر ہٹ ہوا تو ذل ہما پیدا ہونے والی تھی، اسی طرح جب میرا گایا گیت آج اب میری برباد محبت کے سہارے ہٹ ہوا تو اصل رزق میرے پیٹ میں تھے۔ اس پر بیٹھے سازندے نے نور جہاں سے کہا، میڈم کیا آپ نے کبھی کوئی گیت خالی پیٹ بھی گایا ہے؟ اس پر محفل میں کہہ کے گونج اٹھے اور نور جہاں بھی کھلکھلا کر کہہ کے لگانے لگی۔ نور جہاں نے 1000 سے زائد فلموں کے لیے غزلیں اور گیت گائے۔ انہوں نے سب سے زیادہ 162 گیت اداکارہ عالیہ کے لیے گائے۔ حسین بیگم کے ساتھ 14 گیت گائے۔ مسعود رانا اور نور جہاں نے 58 گانے گائے۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے اردو، پنجابی، فارسی، بنگالی، پشتو، سندھی اور ہندی میں گانے گائے۔ انہوں نے مجموعی طور پر 10,000 سے زائد غزلیں اور گیت گائے جو آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ فنی خدمات کے سلسلے میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز بھی عطا کیا گیا۔ نور جہاں نے پاک بھارت جنگوں میں اپنی آواز سے بہادر افواج اور قوم کا جذبہ بڑھایا۔ ملکہ ترنم نے اپنے فنی سفر میں 26 بھارتی اور پاکستانی فلموں میں مرکزی کردار ادا کیے۔ نور جہاں 23 دسمبر 2000 کو اس جہاں سے چلی گئیں، مگر اپنی آواز کی بدولت اپنی مداحوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔